السلام علیکم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سید الاول والآخرین. مدد یا رسول، مدد یا سعادت رسول، مدد یا مشاهد دستور ما شاء الله فاز آسان محمد علیه مدد طریقتنا الصحبہ خیر فی الجمعیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل نے انسان کو عزت دی ہے. انسان عزت والا ہے اللہ کے نظروں میں. انسان ایک قیمتی مخلوق ہے، لیکن وہ اپنی قیمت نہیں جانتا. تو جب آپ بیکار کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کی قیمت نہیں رہ جاتی، یہ کسی کام کی نہیں ہے. جب کوئی دوسرے راستوں پر چلتا ہے، اللہ عز و جل کا راستہ چھوڑتا ہے اور باقی جگہوں پر جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اسے کچھ ملے گا، تو اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا. انسان کو کچھ نہیں بلکہ دھوکہ اور چھلاوا ملتا ہے. اگر وہ سچے راستے پر ہے، اللہ عز و جل کے راستے پر، تو اسے سارے نعمت اور خوبصورت چیزیں ملتی ہیں. اگر وہ اس راستے کو چھوڑتا ہے اور دوسرے راستے پر جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اسے وہاں پر کوئی نعمت ملے گی، تو وہ سب اس کے خود کے مفاد کے لیے ہوتا ہے. کچھ نہیں، صرف خود کا مفاد. دین اسلام نے انسان کو عزت دی ہے، اس نے انہیں قیمت دی ہے، اس کے عمل کو سراہا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مزدور کو اس کی مزدوری اور پیسے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ملنی چاہیے. اس وقت 1400 سال پہلے کسی بھی چیز کی قیمت نہیں تھی. وہ لوگ غلام بنائے جاتے تھے کام کے لیے، اور انہیں بہت ہی کم معاوضہ ملتا تھا اس کا. تب بھی اللہ عز و جل کا یہ قانون انسان کے لیے تھا. یہ قانون ازل سے ہی ایسا ہے، جب سے انسان بنایا گیا ہے. یہ انسان کو عزت دینے کے لیے ہے. انسان ایک عزت دار مخلوق ہے، اسے اپنی قیمت پتہ ہونی چاہیے. اسے اپنے خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسے ہر چیز کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے جو اسے ملی ہے. سال میں ایک بار نہیں، ہر روز شکر کرنا چاہیے. جو وہ کہتے ہیں سال میں ایک بار، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے اور کچھ نہیں. اللہ عز و جل نے ہر وقت ہم سب کو عزت بخشی ہے. انسان کو اس کی قیمت پتہ ہونی چاہیے. انہیں یہ راستہ چھوڑ کر مخالفت نہیں کرنی چاہیے دوسرے کے بہکاوے میں آ کر. جو راستے پر ہیں انہیں راستہ ملے گا، جو راستے سے ہٹ گئے ہیں وہ خطرے میں ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لوگ دنیاوی لوگوں کے تابع ہوتے ہیں اس دنیا اور مفاد کے لیے. جب کہیں پر کچھ ہوتا ہے دنیاوی مفاد کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نقصان لائے گا ان کے لیے، اور پھر حسد کرتے ہیں. وہ دوسروں کو برباد کرنے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں. اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام بھائی چارہ ہے. ہر چیز مل بانٹ کر اور سارے حقوق مل بانٹ کر کرنے ہیں. حقوق اسلام میں بہت ضروری ہیں. ایک بندے کا حق سب سے بڑا حق ہے. یہ اللہ کے حق سے زیادہ ہے. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک انسان کے حقوق وہ انسان خود ہی معاف کر سکتا ہے. اس کو اس بندے سے معافی مانگنی ہے اس کی. اللہ عز و جل رحیم ہے.
معاف کرنے والا ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان آپ کو معاف نہ کرے، تب یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے معافی مانگتے ہیں اور کسی کے حقوق نہیں مارتے، تب آپ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے حقوق مارتے ہیں تو یہ خطرناک ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کسی کے حقوق نہ ماریں، ہم کسی کے اعمال ضائع نہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے اعمال محفوظ رکھے، وہ ان کو اور قیمتی بنائے انشاءاللہ۔ ومن الله التوفيق. الفاتحة.